یہ ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ تو اب نبی کی ادائیں ہم کو پسند نہیں ہیں، بیٹھ کے کس طرح بیٹھ کے کھانا ہے، کتنی انگلیوں سے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، کس طرح ہاتھ دھو کے کھانا ہے، یہ ساری سنتیں ہمیں یاد ہی نہیں ہیں، دلچسپی ہی نہیں ہے، پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ تو نبی کی اداؤں کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آج کوئی ڈاکٹر کوئی بات کہہ دے، یا فلانے بڑے ڈاکٹر نے کہا، اس کا یہ تجربہ ہے، وہ 40 سال کے تجربے کے بعد اس نے کہی ہے، اور 40 سال کا تجربہ ڈاکٹر کا، اس کا ایکسپیرینس بہت کاؤنٹ ہوتا ہے، بہت اس کی اہمیت۔ اور نبی پاک تو جو فرماتے ہیں ان کے منہ پر تو خدا بولتا ہے۔ ڈاکٹر کے اس میں تھیوری میں، اس کے فرمان میں دوسرا ہو سکتا ہے، کوئی اس کو آ کے رد کر دے، مگر نبی کی بات کو کوئی غلط ثابت کر سکتا نہیں۔ یہ اپینڈیسائٹس جس کو کہتے ہیں، اپینڈکس کی بیماری کہہ دیتے ہیں، کہ رگ ہوتی ہے جو اس کے ڈر ہو جاتا ہے کہ اگر وہ بڑھ گئی پھٹ جائے گی۔ یہ جس طرح سنت طریقہ سکھایا گیا ہے بیٹھ کے کھانے کا، ایک ٹانگ اٹھا لو، ایک گھٹنا اٹھا لو، ایک بٹھا لو، اس طرح اگر کوئی بیٹھ کے ہمیشہ کھانے کی عادت ڈال لے، وہ بیماری ہوتی ہی نہیں۔ سانس لے کر پانی پینا، چوس کے پانی پینا، جس طرح چوس کے پیا جاتا، گھٹا گھٹ نہیں پینا کیونکہ وہ گردوں کو نقصان دیتا۔ ہم نے یہ ساری باتیں سیکھی نہیں۔ ارے میرے نبی کی ہر بات میں ہماری بھلائی ہے، مگر ہم سننا ہی نہیں چاہتے۔ یہ جو آپ ہاتھ دھوتے ہیں کھانے سے پہلے، کہ ہاتھ دھوو تاکہ جراثیم ہے، پانی سے زیادہ پاک کوئی چیز نہیں ہے، پانی جراثیم کو دھو دیتا ہے، اس کے بعد کپڑے سے صاف نہ کرو۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوو مگر کپڑے سے صاف، کیوں؟ کہ کپڑے میں کوئی اگر جراثیم لگے ہوں گے پھر ہاتھ میں آ جائیں گے۔ تو آپ جب کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھوئیں، ہاتھ نہ پونچھیں، آئیں کھائیں۔ یہ جو وضو کر کے ہمیں کہا گیا کہ اپنے آپ کو نہ پونچھو، قطرے مسجد میں نہیں گرانے کیونکہ اس میں گناہ گرتے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو اگر نہ پونچھیں، آپ کے اندر تری رہے، تو یہ تری قیامت کے دن جب سورج 1.25 میل پر ہوگا اس دن کام آئے گی، اس دن آپ کو ٹھنڈ پہنچائے گی۔ گرمی میں پانی لگا ہو جسم میں تو ٹھنڈا لگتا ہے نا، یہ اس دن فائدہ پہنچائے گی۔ اس میں اور کتنے فائدے۔ آج لوگ جو ہیں مسلمانوں کے وضو پر، مسلمانوں کی ان چیزوں پر تحقیق، ریسرچ کر کے ہمارے سامنے بتا رہے ہیں یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، اور ہم مسلمان دلچسپی نہیں رکھتے۔ ساری چیزیں کافروں کی اپنا رہے ہیں، اس میں خرابیاں کتنی ہیں اس کی پرواہ نہیں۔ بس اگر میں سنت کے مطابق کہوں گا، لوگ ملا کہیں گے، صوفی کہیں گے، تو ملا اور صوفی کہیں گے تو پھر اس میں بے عزتی کیوں محسوس کرتے ہو؟ اگر کوئی مولوی کہہ دے گا تو مولوی کے معنی مولا والا، اللہ والا۔ مولانا کہہ دے گا تو اس کے معنی ہمارا پیارا، ہمارا دوست، ہمارا رہبر۔ آپ کو یہ لفظ پسند ہی نہیں ہے، کیوں؟ یہ ذہن کیوں ایسا ہو گیا؟ یہ ذہن بنایا گیا ہے کہ دین جو ہے وہ اس پر عمل کرنے میں نقصان ہے۔ یاد رکھو، جو دین پر چلتا ہے اس کو کبھی نقصان، اونچی، نبی کے فرمان پر عمل کرنے سے کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، حضور میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے، فرمایا اسے شہد کھلاؤ۔ کیا؟ عربی میں عسل کہتے ہیں، عین سین لام، انگلش والے ہنی کہتے ہیں، مکھی کہتے ہیں کچھ لوگ، چھوٹی مکھی کا ہو یا بڑی مکھی کا ہو، شہد کھلاؤ۔ اس نے جا کے شہد کھلایا، پھر آیا، حضور تکلیف بڑھ گئی ہے، فرمایا شہد کھلاؤ۔ انہوں نے پھر کھلایا، پھر آیا، کہنے لگا حضور تکلیف بڑھ گئی ہے، فرمایا شہد کھلاؤ۔ اس نے کہا جی تکلیف بڑھ گئی ہے، فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، میرے رب کا فرمان سچا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فی شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ جب اللہ شفا فرما رہا ہے تو رب کا فرمان غلط ہو سکتا؟ تمہارے ایمان میں فرق ہے، تمہارا اپنا طریقہ درست نہیں، تیسری مرتبہ دیا وہ ٹھیک ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں 35 کنویں تھے، 35، کتنے؟ ایک بھی باقی نہیں ہے، کیونکہ لوگ ان کا پانی تبرکن لیتے تھے، ان کو پسند نہیں، بند کر دیے سارے۔
ایک کنواں تھا جس کے لیے حضور نے فرمایا جس کو بخار ہو اس کے پانی سے نہا لے بخار دور ہو جاتا، اس کے پانی سے نہا لے تو ذکر ہے۔ میرے والد صاحب کی کتاب پڑھ لینا راہ عقیدت، اس میں ان چند کنووں کا جن کا حدیث میں بیان آیا ذکر بھی ہے، ان کے پانی میں کتنی برکتیں تھیں انہوں نے ختم کر دی۔ کسی کو بخار ہو گیا، اس نے حدیث سنی ہوئی تھی، اس نے منگایا پانی، اس نے کہا پانی لاؤ، وہ پانی لایا گیا، وہ پانی سے نہایا، بخار تیز ہو گیا۔ لوگوں نے کہا تجھے ڈاکٹر منع کر رہے تھے نہیں نہانا تو نہا لیا، دیکھ بخار۔ اس نے کہا پھر پانی لاؤ۔ ایمان والا تھا، اس نے کہا گڑبڑ میری سوچ میں ہے، پانی میں نہیں ہے، جب نبی نے کہا شفا ہوگی تو ہوگی، دوبارہ لاؤ۔ وہ کہا تو مر جائے گا، وہ کہا لاؤ، لائے، دوبارہ نہایا، ٹھیک ہو گیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ایمان اپنا درست، ہم کہیں کہ نہیں نبی کے طریقے پہ چلیں گے تو مشکل ہو جائے گی، تو یہ مشکل ہمارے اندر کہیں اٹکی ہوئی ہے، اس میں نہیں ہے۔ جو نبی کا غلام بن جائے ناکام ہوتا۔ داتا صاحب نے نہیں سوچا کہ میں نبی کی غلامی کروں گا تو دنیا نہیں ملے گی، غوث پاک نے نہیں سوچا، خواجہ غریب نواز نے نہیں سوچا، بابا فرید نے نہیں سوچا۔ آج ان کے زمانے کے رئیسوں کو جنہوں نے پتہ نہیں کون کون سے برتن استعمال کیے ہوں گے کوئی پوچھنے والا نہیں، داتا صاحب کو تو دنیا پوچھ رہی ہے، غوث پاک کو تو دنیا یاد کر رہی ہے۔ تو جو نبی کے طریقے پہ چلتا ہے کبھی نقصان میں رہتا۔ واقعہ پہلے بھی سنایا ہوا ہے، ہر ایک کو سمجھ نہیں آتا، بہرحال میں سنا دوں ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ ایمان بات سنا رہا ہوں، حالانکہ احتیاط سے ہی کرتا ہوں، صحیح بات ہے، لیکن پہلے سمجھا کے پھر کرنی چاہیے نا۔ تو اس طرح عورت جو کہے اس کے خلاف کرو، حدیث ہے، عورت جو کہے، آپ لوگ تو بیویوں کا ہی حکم مانتے ہیں نا کہ جی گھر میں رہنا ہے، نہیں مانیں گے تو گھر نہیں چلے گا، اور وہاں یہ ہے کہ جو وہ کہے اس کے۔ صحابی نے یہ سن لیا، اس نے یہ نہیں سمجھا کہ ہر بات، مثلا وہ کہے پانی پی لو تو نہیں پینا، وہ کہے سو جاؤ تو نہیں سونا، اس نے ہر بات میں یہی سمجھ لیا۔ بات سمجھنی تھی کہ جو ایسی بات ہو جہاں کہیں اس سے بات کی جائے، جو ایسا مسئلہ آ جائے وہاں اس کے خلاف کرنا ہے۔ ہر بات میں تو نہیں کہا تھا، لیکن وہ اس کو جتنا سمجھے، جتنا گھر میں آئے، اوپر چھت پر کھڑے ہوئے تھے، منڈیر جو چھت کے کنارے پر دیوار ہے وہ نہیں ہوتی تھی، نیچے دیکھ رہے تھے، ان کو بات سنائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فرمان ہے، سن لیا اس نے۔ اب بیوی سے پوچھ رہے ہیں میں نیچے چھلانگ لگا دوں، نیچے چھلانگ لگا دوں؟ ہاں نہیں، ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ ان کو حدیث یاد آ گئی کہ عورت جو کہے اس کے خلاف کرو، اور لگا دی چھلانگ، گرے، ہڈی ٹوٹ گئی، ہڈی اس زمانے میں یہ ایکس رے نہیں ہوتے تھے، اس طرح کا پلاسٹر نہیں باندھتے تھے، لوگوں کا اپنا جو طریقہ جس طرح وہ کسی نے باندھ دی، بہرحال بستر پر آ گئے۔ بیوی نے کہا کیوں کر لیا میرے خلاف؟ اب وہ تھے صحابی، کیا تھے؟ اونچی ایمان بتانا ہے آپ کو، ایمان بتانا ہے کہ میں نے نبی کی حدیث پر عمل کیا ہے، مجھے نقصان نہیں ہوگا، مجھے نقصان۔ اس نے کہا ٹانگ تو ٹوٹ گئی ہے، اور نقصان کیا ہونا ہے، ٹانگ تو ٹوٹ گئی ہے۔ ان کا یہ دیکھنے میں نقصان ہے مگر یہ کسی فائدے کی نشانی ہے۔ اور ایک کو بات سمجھ میں نہیں آتی، میں نے کہا نا یہ بہت احتیاط سے کرنے والی بات، ہر کوئی نہیں سمجھے گا، ہاں جب اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر سبحان اللہ بھی کہے گا۔ ہر ایک کی سمجھ میں آتی نہیں، محبت ہو، ایمان ہو تو پھر بہت سی باتیں سمجھ میں آتی۔ وقت گزرتا رہا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جب بلوائیوں نے، سبائیوں نے
مدینہ منورہ میں لوگوں کو گھر سے نکال کے ساتھ ملایا کہ ہمارے ساتھ ملو اور حضرت عثمان کو قتل کرو، اس کو صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ بیوی کو بلا کے کہا سن بول فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ اگر آج ٹانگ میری درست ہوتی اور یہ زبردستی لے جاتے محنت برباد ہو جاتی یا نہیں ہوتی؟ بول بچایا یا نہیں بچایا؟ تو بظاہر نقصان لگ رہا تھا، حقیقت میں مجھے کیا پہنچا ہے؟ اب اتنا ایمان اس مضبوط ہو۔ حدیث شریف میں ہمیں ایک دعا بتائی گئی ہے، کسی مریض کو موذی مرض میں مبتلا ہو، تکلیف میں، موذی کا مطلب ہوتا ہے تکلیف دینے والا، ایذا پہنچانے والا، کوئی کسی کو برے حال میں دیکھ کے پڑھ لے، آپ اس حال میں نہیں جاتے۔ اگر آپ نے اس کو دیکھ کے وہ دعا پڑھ لی ہے تو آپ کو وہ تکلیف اونچی نہیں ہوگی۔ بہت چھوٹا سا کلام ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، بس اتنا۔ عورت ہو تو مما ابتلاک کی پڑھ لے۔ کوئی سامنے آیا، 3 باتوں میں نہیں پڑھنی چاہیے، سر درد میں، کھانسی میں، یہ جو بخار ہو جاتا ہے ہلکا سا، زکام کھانسی ہو گئی ہے، اس میں نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ اس سے اور دوسری بڑی بیماریاں رکتی ہیں۔ باقی مثال کے طور پر کسی کو کینسر ہے، کسی کو کوئی ایسی سخت تکلیف، آپ نے پڑھ لیا، اس کے منہ پہ جا کے نہیں اونچی اونچی آواز میں پڑھنا، منہ میں اس وقت پڑھ لیا کرے تو آپ کو وہ تکلیف اونچی۔ اب نبی کا فرمان ہے، ایمان والے کو یقین ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں سائنس والے کی بات نہیں کر رہا، کس کی بات کر رہا ہوں؟ ایمان۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ انڈیا میں تھے، اتفاق سے طاعون پھیل گیا۔ طاعون جانتے ہیں؟ پلیگ بیماری ہے، اللہ بچائے، پھیل گیا، وہ گلٹیاں بن جاتی ہیں۔ ڈاکٹر آیا، اس نے کہہ دیا کہ آپ کو وہ مرض ہو گیا ہے، آپ کو وہ مرض ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں نے اس کے مریض کو دیکھ کے دعا پڑھی ہوئی ہے، مجھ کو یہ مرض نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس بیماری کے مریض کو، بیمار کو دیکھ کر دعا پڑھ لی تھی جو نبی نے سکھائی ہے، مجھ کو یہ مرض ہو سکتا؟ اس نے کہا نشانیاں موجود ہیں، فرمایا نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے، میرے اس کے منہ پر ہی سامنے آپ نے دعا کی، یا اللہ اپنے حبیب کو سچا کر اور اس کو جھوٹا کر، اپنے حبیب کو سچا کر اور اس کو جھوٹا کر۔ وہ جو گلٹیاں سی بن گئی تھی، گٹھلیاں سی، 2 دن کے بعد وہ خود بخود نکل گئیں، ساری تکلیف ختم۔ اس کو بلایا، آ کے دیکھ لے، آ کے دیکھ لے، تو کہہ رہا تھا نشانیاں، کیونکہ جس کو وہ مرض ہو جائے وہ تو بچتا نہیں، فرمایا آ کے دیکھ لے۔ اس نے آ کے دیکھا، واقعی کوئی بھی نشانی نہیں۔ فرمایا میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کیونکہ میں نے دعا پڑھی ہوئی ہے اور نبی کا فرمان ہے، وہ غلط ہو سکتا۔ ایمان ہونا چاہیے۔ میں نے جھلکیاں دکھائی ہیں، جھلکیاں دکھائی ہیں صحابہ کے بارے میں۔ یہ بسم اللہ آپ کو اکثر پڑھائی جاتی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ کھانے پینے سے پہلے یہ بسم اللہ یاد کر لو، آج کل اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہر دوسرا آدمی کہتا ہے بندش ہو گئی ہے، مجھ کو کچھ کھلا دیا ہے، یہ بسم اللہ پڑھ لو اور یقین رکھو۔ اب میں واقعہ سنا رہا ہوں، اس کو سن کے اور یقین پختہ کر لو۔ یہ بسم اللہ پڑھی ہو، ایمان والے نے کوئی زہر کھلا دے اثر نہیں کرے گا۔ چنانچہ صحابی نے کیا، صحابی نے کر کے دکھا دیا۔ مجھے نبی پاک نے یہ سکھایا، لا تیرے پاس زہر ہے، اس نے زہر دیا، کھا لیا، یہ پڑھ کے اثر ہوا۔ ایمان ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ پڑھ کے کھلا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے قابو میں آ جائے، اس کا دماغ یوں ہو جائے،
تو یہ بسم اللہ پڑھی ہو تو کسی کے اس کا اثر کا کوئی، جس نے کوئی کارروائی کی ہوگی، اثر نہیں ہوگا. لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں. تو ہمیں نبی پر شبہ نہیں ہونا چاہیے. دنیا کے فیشن غلط، دنیا کے طریقے غلط، میرے نبی کی ہر بات اچھی ہے. حسنت جمیع خصالہ، ان کی ہر ادا پیاری ہے، اچھی ہے. تو ہمیں وہ اپنانی یار. تو یاد رکھنا، سارے کے سارے قیامت میں جمع ہوں گے، شان ملے گی. حضور نے خود فرمایا 120 صفحے ہوں گی قیامت میں. کتنی لمبی ہوں گی وہ آپ کو شوق ہوگا ناپتے رہنا. 120 صفحے ٹوٹل، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک 120 صفحے بنیں گی. فرمایا 80 میری امت کی ہوں گی. میرے نبی کو خبر ہے یا نہیں؟ اونچی. فرمایا مجھے 3 جگہ ڈھونڈنا. خود فرما دیا قیامت کے دن مجھے 3 جگہ ڈھونڈنے نا. حوض کوثر پہ ملوں گا، میزان پہ ملوں گا، پل پہ ملوں گا. خود بتا دیا مجھے وہاں مل لینا. اور خوشخبریاں بھی سنا دی، سب کچھ بتا دیا. قیامت کے دن ان کی امت کی شان نظر آ جائے گی، ان کے ماننے والے صاف الگ ان کی اس دن پتہ چل جائے گا. اور جو نہیں کرتے ہیں ان کا بھی آ جائے گا سامنے حال. اللہ فیصلہ کر دے گا. مگر اس دن دیکھ کر جو مانیں گے ان کو کوئی فائدہ. آج غلام بنو، آج دامن تھامو ان کا. یہ جو آج انکار کر رہے ہو، نہیں یوں نہیں وہاں نہیں، یہ بڑے گھاٹے میں رہیں گے، یہ بڑے گھاٹے میں رہیں گے. تو اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا. کیا کر دے گا؟